الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 88 تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ آیت نمبر 89 اور 90 پڑھیں گے۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے، ان کی نافرمانیاں جو تھیں، ان کی سرکشی، ان کا تذکرہ چل رہا ہے۔ یقیناً ان واقعات کے اندر ہمارے لیے سبق ہیں، ہمیں ان سبق کو تلاش کرنا چاہیے۔ آج کی بھی جو آیات آ رہی ہیں اس کے اندر بھی ان کی ایک نافرمانی کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ان آیات کے اندر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءهم کتاب من عند اللہ مصدق لما معهم، اور جب ان کے پاس ایک کتاب آ گئی اللہ کی طرف سے جو اس چیز کی تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس موجود تھی، جو ان کے پاس تھیں، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ کافروں کے خلاف فتح اللہ سے مانگا کرتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، تو جب ان کے پاس وہ چیز آ گئی جو وہ پہچانتے تھے، جو وہ چاہتے تھے، کفروا بہی، اس کا انکار کر گئے۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو ایسے کافروں پر، ایسے انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک نظریہ بیان کیا ہے کہ پہلے جو تھے وہ اللہ سے جو اس کی فتح مانگا کرتے تھے کافروں کے اوپر، جو کافر ان کے مخالف تھے، جو کہ اپنے آپ کو پہلے حق پہ سمجھتے تھے، کہ جو اپنے مخالفین کے خلاف وہ اللہ سے فتح مانگا کرتے کہ یا اللہ کہ ہمیں کوئی ایسی راہ دکھا دے، ہمارے کو ایسا ہمیں کوئی لیڈر دے دے، کوئی ایسی ہمیں رہنمائی کر دے کہ ہم ان کے اوپر فتح حاصل کر لیں۔ اللہ نے فرمایا کہ جب وہ فتح ان کی طرف سے، اللہ کی طرف سے آئی، وہ چیز آئی جس کو وہ مانگتے تھے، اللہ کی طرف سے ایسی کتاب آ گئی، ایسی رہنمائی آ گئی جس سے ان کو گائیڈ لائن ملتی، لیکن آنے کے بعد اس کا انکار کر گئے۔ اور وہ جو اللہ کی طرف سے کتاب آئی وہ ان چیزوں کی تصدیق کرتی تھی جو ان کے پاس پہلے موجود تھی۔ اچھا، اس چیز کو بعض جو ہیں غیر مسلم عیسائی وغیرہ دلیل بنا کر اس آیت کو ہی پیش کرتے ہیں کہ دیکھو تمہارا قرآن تو ہماری کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، لہٰذا ہماری کتابیں جو کہتی ہیں وہ بالکل صحیح کہتی ہیں۔ تو بہر ان کی بات یہ اس طریقے سے ٹھیک نہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ان کے پاس موجود کتاب اس پوری کتاب کی تصدیق کر رہا ہے۔ تصدیق قرآن اصل میں اس چیزوں کی کرتا ہے جو کہ ان کے پاس اللہ کی طرف سے حقائق موجود تھیں۔ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے پیغمبر جو کتاب لاتے تھے وہ سچی کتاب ہوتی تھی، لیکن وہ کتاب محفوظ نہیں رہتی تھی، اس کے اندر گڑبڑ ہو جاتا تھا، اس کے اندر مکسچر ہو جاتا تھا، لوگ اپنے پاس جھوٹی باتیں شامل کر دیتے تھے۔ تو ظاہر ہے وہ عام آدمی کے لیے پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ کون سی بات حق ہے، کون سی بات غلط ہے، کون سی اللہ کی طرف سے ہے، کون سی لوگوں نے شامل کر دی۔ تو قرآن نے آ کے ان چیزوں کی تصدیق کی جو ان کے پاس صحیح احکامات اللہ کے موجود تھے، اس کو ہائی لائٹ کر دیا، پوائنٹ آؤٹ کر دیا کہ یہ باتیں ٹھیک ہیں، ان کو یعنی کہ ریپیٹ کر دیا ان احکامات کو دوبارہ سے۔ دیکھ رہے ہیں ہم جتنے واقعات ہم پڑھتے آ رہے ہیں بنی اسرائیل کے، تقریباً وہی احکامات اللہ نے قرآن میں ہم لوگوں کو بھی دے رکھے ہیں۔ تو وہ چیزیں یعنی کہ ریوائز ہو گئی، جو ان کے مکسچر تھے وہ سائڈ پہ ہو گئیں، جو حق بات تھی وہ دوبارہ قرآن کے اندر اللہ نے نازل کر دی وہ چیزیں کہ اصل احکامات یہ ہیں جو تم نے کرنا ہے، تمہاری کتابوں میں بھی یہ موجود ہیں۔ تو ان چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر دیا گیا، ہائی لائٹ کر دیا گیا۔ تو یہ چیز یہاں پہ تذکرہ آ رہی ہے کہ جو کچھ ان کے پاس موجود تھی اس چیز کی تصدیق کرتی تھی کتاب کہ ہاں یہ کام تمہارے کرنے والے ہیں۔ تو اس کے اندر جو مکسچر تھا اس کو یعنی کہ الگ کر دیا گیا، قرآن نے ان چیزوں کو چھانٹی کر کے سامنے کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چیز بیان کر رہا ہے کہ وہ چیز جب ان کے پاس آ گئی جو واضح کر دینے والی تھی، اور اس سے پہلے وہ چیز اللہ سے مانگا بھی کرتے تھے کہ اللہ میں فتح دے لوگوں کے خلاف جو کفر کرنے والے، انکار کرنے والے ہیں، جو غلط چیزیں لوگوں میں پھیلا رہے ہیں، جو غلط ہم پر مسلط ہوئے ہوئے ہیں، ہمیں کوئی ایسی گائیڈ لائن مل جائے، کوئی ہمارا ایسا رہنما مل جائے جو ہمیں صحیح باتیں بتائے کہ اصلیت کیا ہے، اصل نقل کا پتہ نہیں چل رہا۔ تو اللہ نے فرمایا جب آ گئی وہ چیز، فلما جاءهم ما عرفوا، جب وہ آ گئی، جب اس کو وہ پہچانتے تھے کہ ہاں جو مانگتے تھے وہ یہ چیز ہے، کفروا بھی، اس کا انکار کر گئے، اس کو بات کو مانا نہیں، اس کے مطابق عمل نہیں کیا۔ فلعنت اللہ علی الکافرین، تو ایسے کافروں پر، ایسے انکار کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یعنی کہ جانتے بوجھتے ہوئے حق کا انکار کر جائیں، سمجھ جائیں، پہچان لیں کہ ہاں یہی اصل حقیقت ہے، اس کے باوجود انکار کر جائیں تو اللہ کی لعنت کے مستحق ہو جاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے پھر وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے ہم اپنے اندر بھی تلاش کریں، کافی ایسی چیزیں ہمارے اندر ہی ملتی ہیں کہ جو چیزیں ہمارے عقائد چل رہے ہوتے ہیں، ہمارے نظریات کچھ ہوتے ہیں، ان کے خلاف ہمیں کوئی چیز ملتی ہے، ہم اس کو پہچان بھی لیتے ہیں کہ جب بات آ رہی ہے واقعی یہ بات ٹھیک ہے، اس میں وزن ہے، جس کے باوجود ہم لوگ انکار کر جاتے ہیں، اس چیز کو مانتے نہیں ہیں کیونکہ ہمارے عقیدے کے خلاف ہوتی ہے، ہمارے نظریے کے خلاف ہوتی ہے، ہماری ایک روٹین کے خلاف ہوتی ہے، وہ تو جانتے بوجھتے ہوئے انکار کر جاتے ہیں۔ تو جانتے بوجھتے ہوئے حق کو پہچان کر اس کا انکار کر جانا، اس کو نہ ماننا، یہ اللہ کی لعنت کا مستحق ہونے کے برابر ہو جاتی ہے یہ چیز۔ تو یہاں ان کی حرکت اس قسم کی تذکرہ کی گئی کہ ہر چیز کو پہچان کے وہ انکار کر گئے۔
پھر انہوں نے فرمایا کہ بئس ما اشتروا به انفسهم، بہت بری چیز انہوں نے چنی ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، یعنی کہ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دیا اللہ کی نافرمانی کر کے، اور وہ چیز کو چنا جو ان کے اپنے مرضی کی تھی، تو بہت گھاٹے کا سودا کیا۔ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا اس کا انکار کر جانا اپنے خواہش نفس کے لیے، بغیا ان ينزل اللہ من فضل علی من یشاء من عباده، بغاوت سے سرکشی کے ساتھ اس کام کو کر جانا، اور ان کی جو سرکشی وہ کیا تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے جس کو چاہ چن لیا اپنے بندوں میں سے، ان کا یعنی کہ اسی چیز کا ان کا بوجھ تھا ان کو کہ یہ نبی جو پیغمبر آ گئے ان میں سے، یہ تو ہمارے میں سے آنا چاہیے تھا، یہ تو بنی اسرائیل میں سے آنا چاہیے تھا، یہ بنی اسماعیل میں سے کہاں سے آ گئے، یہ دوسرے خاندان میں سے کہاں سے آ گئے، تو ہمارے خاندان میں ہونا چاہیے تھا۔ ان کو صرف یہی بوجھ لے بیٹھا کہ یہ ادھر کیوں آ گئے۔ حالانکہ صلی اللہ نے مختلف جگہ میں بیان کیا کہ حق کو اس طرح پہچانتے ہیں، اس طرح اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، سمجھتے تھے بات کا حاصل بات یہی ہے، لیکن جانتے بوجھتے ہوئے اس کا انکار کرتے تھے، بغض رکھ کے نعت رکھ کے اس کے جو ہے مخالف چلے۔ تو لڑکیاں نے بتایا کہ فباؤ بغضب علی غضب، تو غضب در غضب کے اندر وہ پھر گرفتار ہوئے، اس کے اندر وہ مبتلا ہو گئے کہ غضب پر غضب، اللہ کا غصہ پہ غصہ ان کے اوپر ہوا، یا خود اپنے اوپر وہ غصے پر انہوں نے غصہ کیا، اس طریقے سے غلط راستہ انہوں نے چنا۔ اللہ نے فرمایا وللکافرین عذاب مہین، تو ایسے انکار کرنے والے ایسے کافروں کے لیے تو پھر رسوائی کا عذاب ہے اللہ کے نزدیک، یعنی کہ جو جانتے بوجھتے بھی حق کو جو ہے جھٹلا رہا ہے تو پھر اللہ کی لعنت کا مستحق ہوگا، اللہ کی طرف سے کے لیے پھر رسوا کر دینے والا عذاب اللہ نے تیار کر رکھا ہے، اسی کا پھر مستحق ٹھہرائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رہنمائی کے بندوبست وہ کر دی ہیں، رہنمائی کے لیے نشانی اللہ نے کافی جو تھیں وہ اللہ نے ساری ساری فراہم کر دی، یہ رہنمائی اس کے سامنے آ بھی گئی، اس نے اس کو پہچان بھی لیا، پتہ چل کے ہاں حق بات یہی ہے، اس کے باوجود وہ انکار کرے گا۔ ایک میپ کے ذریعے سمجھو وہ جا رہا ہے، ایک اپنی منزل کی طرف جا رہا ہے، میپ اس کو بتا رہے گا تم نے رائٹ جانا ہے، وہ جانتے بوجھتے ہوئے رائٹ کے بجائے وہ لیفٹ ٹرن لے لے گا، غلط جائے گا، تو ظاہر ہے پھر اس کی منزل سے وہ دور چلا جائے گا، وہ اللہ کی رحمت سے دور چلا جائے گا۔ ہماری منزل تو یہ ہے کہ ہم اللہ کی رحمت کے اندر داخل ہو جائیں، جو اللہ نے ہمارے لیے جو راستہ مقرر کیا اس کے اوپر ہم چلتے چلے جائیں، لیکن وہ جو راستہ سامنے ہمارے واضح بھی ہو جائے اس کو جانتے بوجھتے اس راستے کو چھوڑ جائیں، تو ظاہر ہے پھر اللہ کی رحمت میں تو نہیں ہم داخل ہو سکتے، رحمت سے دوری ہے، اسی رحمت سے دوری کو جو ہے قسم کا لعنت سے تعبیر کیا جاتا ہے، اللہ کی لعنت اس پہ پڑ جاتی ہے، وہ رحمت سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت پھر اس کے ساتھ شامل نہیں رہتی۔ تو یہ وہ کچھ چیزیں اللہ نے پوائنٹ آؤٹ کی ہیں، ہائی لائٹ کی ہیں ان لوگوں کی، بنی اسرائیل کی، جو ان کے اندر خامیاں موجود تھی کہ جانتے بوجھتے ہوئے حق کو انکار کر جاتے تھے۔ تو ہم بھی جہاں کہیں بھی اگر جانتے بوجھتے ہوئے حق کو انکار کریں گے، جو چیز ہمارے سامنے واضح ہو رہی ہوگی، پتہ چل رہا ہوگا حقیقت یہی ہے، لیکن وہ حقیقت ہمارے مرضی کے خلاف ہوگی، منشاء کے خلاف ہوگی، ہمارے عقائد کے خلاف ہوگی، ہمارے نظریات کے خلاف ہوگی، یا کسی بھی طریقے سے ہمارے ناپسند کسی اور اس بندے کے حق میں جاری ہوگی، جو بندہ ہمیں ناپسند ہوگا، کسی بھی وجہ سے جو ہے وجہ سے ہم اس کو انکار کریں گے حق بات کو، تو حق بات کا انکار کے نتیجے میں اللہ نے بتا دیا کہ لعنت کا بھی انتہا مستحق ہوتا ہے، اور رسوائی کا عذاب جب پھر اس کا مقدر بنتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون یہاں پہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو حق بات ہے ہمیں اس کو پہچاننے کی اور اس کو ماننے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جہاں جہاں ہماری غلطیاں ہوں میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔